مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ مکافات عمل، جب ظلم کا پہیہ پلٹتا ہے، جب یہ چیزیں ہوں تو لوگ خود چیخ اٹھیں، بول اٹھیں، معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے، جب ان کے سامنے ان کا کیا ہوا خود چل کر سامنے آ جائے. ہم ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے اور اس پر ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. قدرت کا نظام بڑا عجیب ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ طاقت، اختیار اور وقتی اکثریت کے بل بوتے پر جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن کائنات کا خالق اپنے انصاف کے ترازو میں سب کچھ تول رہا ہوتا ہے. وہ ظلم کو کبھی فراموش نہیں کرتا. مکافات عمل ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے نہ کوئی قوم بچ سکی اور نہ کوئی فرد. پاکستان کی حالیہ صورتحال، بارشیں، سیلاب، تباہی، کھیت کھلیان ڈوب گئے، گھر گر گئے، معصوم بچے اور عورتیں بے گھر ہو گئے، یہ سب محض ایک قدرتی آفت نہیں، یہ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے. ہم نے اس سرزمین پر ظلم کی کھیتیاں کاشت کیں اور اب ان کے کانٹے کاٹ رہے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں احمدیوں کو ظلم، نفرت اور بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جاتا رہا. انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا. ان کی مساجد پر تالے لگائے گئے، عبادت پر پابندیاں لگائی گئیں، جنازے تک پڑھنے نہیں دیے گئے، قرآن پڑھنے پر بھی مقدمے بنائے گئے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ، رسول اور قرآن کو مانتے ہیں مگر ان کے عقیدے سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ کیسا انصاف تھا؟ یہی ظلم جب اجتماعی سطح پر ایک قوم کی رگو پے میں شامل ہو جائے تو پھر زمین بھی پکار اٹھتی ہے، آسمان بھی احتجاج کرتا ہے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب کمزوروں پر زیادتی ہو اور طاقتور بدمست رہے تو پھر عذاب بارش کے قطروں میں بھی اترتا ہے اور سیلاب کے طوفانوں میں بھی. آج ملک میں پانی کی شکل میں وہی پہیہ پلٹ رہا ہے. کھیت اجڑ گئے، کارخانے بند ہو گئے، معیشت ڈوب رہی ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب دوسروں کے گھروں کو مسمار کرتے تھے تو آج اپنے گھر بھی محفوظ نہیں رہنے؟ جب دوسروں کی عبادت گاہیں ڈھاتے تھے تو آج اپنی مسجدیں بھی پانی میں بہہ رہی ہیں. مکافات عمل یہی ہے کہ جو ظلم تم کرتے ہو وہ کسی نہ کسی صورت پلٹ کر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. اب بھی وقت ہے. ان بارشوں اور سیلابوں کو صرف موسمی تبدیلی کا نام نہ دیں بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیں. سوچیں کہ ہم نے احمدیوں سمیت ہر اس طبقے پر کیا ظلم کیے جو کمزور اور بے سہارا تھا. اللہ کے حضور توبہ کریں اور انصاف قائم کریں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا. بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. پاکستان میں پاکستان کا کیا ہوا ہی سامنے آ رہا ہے. جو بیج بویا گیا وہی کاٹ رہے ہیں. ظلم کیا مظلوموں پر. مولویوں نے اپنی درندگی کی حد تک مسجدوں میں، مدرسوں میں بدفعلی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں مساجد مسمار کیے، کلمے مٹائے گئے، نماز اور اذانیں بند کی گئی. سوچے پاکستان میں کون سا اسلام تم لوگوں نے رائج کیا. بھوگتو اب. کچھ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. آپ لوگ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین کو صرف 2 جگہوں پہ محفوظ کیا ہے. یہ میرے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میں معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے دین کو صرف 2 جگہوں پہ اس وقت محفوظ کیا ہے. ایک ریونڈ مرکز میں اور دوسرا مدرسوں میں. بس اس طرح کے پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی رہ گئی تھی تبھی ملک کا یہ حال ہے. کیڑا مولوی جدا کوئی کاروبار ہے مسجد دے نا تے کما کما کے کھا رہے نے. مولویاں نوں بھی پوچھن والا کوئی نہیں. مولوی ایڈے چنگے کوئی نہیں. کنیاں ویڈیو لیک ہوئی ہیں. مولوی مدرسے والے بچیاں نال غلط کردے نے. کنے ویڈیو لیک ہوئے نے. ٹھیک ہے مولوی بھی ایڈے حاجی نہیں. ٹھیک ہے ایک مولوی کہندا ہے سارے گناہاں دی معافی ہے، شرک دی معافی نہیں. دوجا مولوی کہندا ہے سارے گناہاں دی معافی ہے، زنا دی معافی نہیں. 50-60 مولوی کٹھے کرو سارے گناہ معاف، سیدھا ہی جنت چ، سیدھا ہی جنت چ. ہن مسجد دا رولا کی ایک مولوی اتنے مسجد بنا رہا ہے، دوسرا مولوی وہ خلاف بول رہا ہے. وہ وجہ کی ہے؟ ایک ایس ایچ او نو کال کرتی جی فلانی مسجد بنتی پئی ہے اتنے آؤ. ایس ایچ او پہنچیا، انہیں ویکھیا، انہیں کہا ہاں جی. انہیں کہا جی میں مسجد چندہ لے کے نہیں بنائی، اپنے پلیوں مسجد بنائی ہے. ایس ایچ او تھانے آ گیا، انہیں پوچھا تسی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہیں کہا یہ مولویاں نو کیڑا ہے کہ جڑے ساڈے گاگ نے اندے کو جان گے.
السلام علیکم جی. سننے میں آیا ہے کہ بنیر میں جو عذاب نازل ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں کے سارے لوگ جو ہیں وہ خراب تھے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حق اور سچ کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, برائی کو روکنا چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی بہہ جاتے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ حق اور سچ کی بات نہیں کرتے. بنیر میں کچھ خواجہ سرا آ چکے تھے جن سے ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بدفعلی کی جاتی تھی. بنیر میں ایسے خیمے اور ٹینٹ نما چیزیں لگنا شروع ہو گئی تھی جہاں پر چھوٹے 13-14 سالہ بچوں کو ورغلایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی. اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ قوم لوط والے سارے جو سلسلے تھے وہ وہاں پر شروع ہو چکے تھے. اور پورا پھر بنیر اور پورا KP کے پھر سارے لوگ کیوں بہ گئے کہ اگر چند لوگ برائی کر رہے تھے وہ اس لیے کہ چند سارے لوگوں کا کام تھا کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو روکیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان ایک مسجد کی طرح ہے, یہاں پر ہم نے گند پھیلا دیا اور اللہ تعالیٰ وہ گند جو ہے نا وہ صاف کر رہا ہے. تو شامت کس کی آتی ہے؟ جو لوگ خاموش رہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا نا تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو دیکھ لیں. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو کے رہنے والوں سمیت, کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس سے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسط نہیں کی. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو اقلب علیہ وعلیہ, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا, اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان, بدیاں پھیلتی رہیں, میرے دین کو رودا جاتا رہا, میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں, یہ میدان میں نہیں آیا, اس کا خون نہیں کھولا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں, ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو میرا یہی کویشچن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا. اچھا جی جی, اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا. صحیح. صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک حق پر ہوگا, اسے فرقہ نہیں کہا گیا, اسے کہا گیا وہ جماعت ہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد اور نظریات کو لے کے چلتے ہیں. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.